حج کا ایک بہت ہی مقدس سفر جس کی شروعات کچھ اس طریقے سے ہوتی ہے۔ سفر حج شروع ہونے سے پہلے علاقب ٹورس اینڈ ٹریولز کے مالک خادم الحجاج جناب نیاز نخوا اور عاقب نخوا ان کی جانب سے حجاج کرام کی خدمت میں اورینٹیشن کیمپ کا انعقاد کیا گیا، جس میں حضرت مفتی رفیق پورکر دامت برکاتہم کی رہبری میں حجاج کرام کی تربیت کی گئی۔ سفر حج کیسا ہو، اسے کس طریقے سے ادا کیا جائے اور دوسرے دیگر لوازمات کے بارے میں بتایا گیا۔ حج اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک ہے اور ایک ایسی عبادت ہے جو ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے۔ الحمدللہ اللہ نے حجاج کرام کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی اور یہ تمام کے لیے ناقابل بیان خوشی کا موقع ہے۔ الحمدللہ آج سفر حج کا پہلا دن ہے۔ ہم ابھی ممبئی کے ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہو چکے ہیں۔ وہاں تمام حجاج جمع ہوں گے، دعا ہوں گی، رشتہ داروں سے ملاقات ہوں گی، پھر ایئرپورٹ کی ضروری کارروائیوں کے بعد انشاءاللہ احرام کی تیاری کی جائیں گی۔ ایئرپورٹ پر بیٹھے ہوئے دل میں عجیب سی خوشی ہے اور ساتھ میں دوسرے جتنے بھی حجاج ہیں سب کے چہروں پر ایک خاص سی روشنی اور خوشی ہے۔ یہ ایک ایسا فریضہ اور ایک ایسا موقع ہے جس میں اللہ تعالی نے اس کے گھر آنے کی گویا کہ ایک دعوت دی ہے۔ الحمدللہ ہم جدہ سے مکہ کی طرف رواں دوا تھے۔ بس کی کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے دل میں عجیب سا سکون اور شکر کا احساس تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر منظر اللہ کے قریب کر رہا ہے۔ یہ صحرا، یہ راستے، یہ پہاڑ، یہ آسمان، سب کچھ اللہ کی عظمت کی گواہی دے رہے ہیں۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہر چیز ہمیں خوش آمدید کہہ رہی ہو، ہمیں مکہ کے قریب ہونے کا احساس دلا رہی ہو۔ دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ ہم اس جگہ کی طرف جا رہے ہیں جو دنیا کے سب سے مقدس مقامات میں سے ایک ہے۔ یہ وہی مکہ ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت دی، جہاں سے دین کی شروعات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بیٹے کی قربانی کی مکہ پہنچنے کے بعد کچھ دیر آرام کیا گیا، پھر علماء کی نگرانی میں الحمدللہ تمام حجاج نے اپنے عمرے کو مکمل کیا اور حالت احرام سے نکل گئے۔ سب سے خاص اور قابل ذکر یہ بات رہی کہ سفر شروع ہونے سے پہلے سے لے کر ہر لمحے خادم الحجاج جناب نیاز نخوا، عاقب نخوا اور محترم مفتی رفیق پورکر مدنی دامت برکاتہم نے ہر جگہ رہنمائی اور رہبری کی۔ یہاں عمرہ مکمل ہونے کے بعد حج کی تیاریوں سے پہلے، حج کے ایام سے پہلے حضرت مفتی رفیق پورکر مدنی اور دیگر علماء نے حج کے ایام کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ نہایت آسان اور دلنشین انداز میں حج کے ارکان، مناسک اور اہمیت کے بارے میں سمجھایا۔ حج کے دوران پیش آنے والی ممکنہ مشکلات، ان کے حل کے بارے میں بھی رہنمائی فرمائی۔ یہ تربیتی نشستیں بہت ہی مفید اور ضروری تھی کیونکہ لیکن حجی زندگی بھر کی 5 گھنٹے نہیں بلکہ اب حاجی بن جائیں گے تو 5 گھنٹے کی لوڑ نہیں ہے، پھر نسبت زندگی بڑھانے کے ساتھ نسبت لگ جائے گی۔ حاجی کی زندگی بھر حاجی کی نسبت لگنے والی ہے۔ تو حج کی اصل حقیقت اپنی زندگی میں آنا یہ سب سے اہم ہے۔ ایک تو ظاہر اعمال ہے، مینا، مزدلفہ، عرفات میں رکنا، وہاں قیام کرنا، وہاں کے اعمال کو انجام دینا، لیکن اس کے پیچھے جو مقصد ہے، اس کے پیچھے جو حقیقت ہے، اس کو اپنی زندگی میں لانا ہے۔ بے شک جیسے روزہ آسان ہے۔ یہ ہے مکہ کی کچھ خوبصورت جوس کی دکانیں۔ آج حج کے عظیم مناسک کے آغاز میں صرف 2 دن باقی ہے اور ہم مینا کے میدان میں موجود ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں لاکھوں حاجی جمع ہوں گے اور حج کے دنوں میں اپنی عبادات اور ارکان کو ادا کریں گے۔ ہم یہاں آئے ہیں تاکہ حاجی یہاں آنے سے پہلے ہی یہاں کی ترتیب کو دیکھ سکے اور حاجیوں کے آرام اور سکون کو یقینی بنائے۔ علاقب ٹورس اینڈ ٹریول کے بانی جناب نیاز نخوا، خادم الحجاج جناب نیاز نخوا، عاقب نخوا یہاں پر اس بات کا جائزہ لینے کے لیے آئے ہیں کہ حاجیوں کے لیے تمام سہولیات مکمل اور درست ہوں۔ یہاں پر حاجیوں کے لیے جو خیمے لگائے گئے ہیں ان میں ہر چیز کا خاص خیال رکھا گیا ہے۔
خیمے کے اندر AC اور روشنی کا بہترین انتظام ہے تاکہ حاجی گرمی سے محفوظ رہیں۔ خیمے کے باہر خیمے کو علاقب ٹورز اینڈ ٹریول کے اسٹیکر کے ذریعے نشان زد کیا گیا، بینر لگائے گئے تاکہ یہاں حاجیوں کو اپنے خیمے میں پہنچنے تک آسانی ہو، اس لیے کہ جتنے خیمے ہیں سب ایک ہی طرح کے دکھتے ہیں۔ یہ خیمے B کیٹیگری کے ہیں۔ ہر خیمے میں صوفہ، سامان رکھنے کی جگہ اور آرام دہ بستر بلینکٹ کے ساتھ فراہم کیا گیا ہے۔ یہاں پر باتھ روم اور ٹوائلٹ کی سہولت کا بھی جائزہ لیا تاکہ حاجیوں کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو۔ کھانے پینے کے لیے ایک خاص جگہ مختص کی گئی تھی جہاں پر حاجی اپنے وقت میں کھانا ناشتہ کریں گے، جہاں صاف ستھرا اور معیاری کھانا فراہم کیا جائے گا۔ یہ تمام انتظامات صرف اس لیے تاکہ حاجی اپنے حج کے دنوں میں کسی قسم کی مشکل کے بغیر اپنی عبادت پر توجہ مرکوز کر سکے۔ ہم سب یہاں اس بات کو یقینی بنانے کے لیے موجود ہے کہ حاجیوں کے لیے ہر چیز بہتر ہو، ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم تمام کو اس خدمت کو اخلاص کے ساتھ انجام دینے کی توفیق دے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر حاجی سکون اور سہولت کے ساتھ یہاں وقت گزارے، عبادت کرے، اپنی عبادات میں، تلاوت میں، نماز میں مشغول رہیں۔ مینا کا یہ میدان صرف ایک جگہ نہیں بلکہ قربانی، صبر اور اللہ کی رضا کے حصول کا مرکز ہے۔ یہاں پر ہر حاجی اپنے دل میں اللہ کے قریب ہونے کی دعا لے کر آتا ہے، اپنے گناہ معاف کروانے کی خواہش تمنا دل میں لے کر آتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں تمام حاجیوں کی عبادت کو قبول کرے اور ان کے لیے اس سفر کو آسان بنائے۔ یہاں کے انتظامات کو دیکھ کر دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ حاجیوں کے لیے بہترین سہولیات موجود ہیں۔ یہاں کے حکومت کی طرف سے اور ذمہ داران کی طرف سے تمام چیزوں کا خاص خیال رکھا جاتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام انتظام کرنے والوں کو اور حاجیوں کی خدمت کرنے والوں کی کوششوں کو قبول کرے اور ہر حاجی کے لیے سفر یادگار اور روحانی طور پر پرسکون بنائے۔ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو حج کے مناسک کے بارے میں انشاءاللہ مزید بتائیں گے۔ تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔